غزہ پر 7 ہفتوں سے جاری بمباری کا سلسلہ تھم گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 4 روزہ وقفے کا آغاز۔ معاہدے کے تحت ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قیدیوں کا تبادلہ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس رفح کراسنگ پر اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ میں خاندانوں کے حوالے کیا جائے گا۔ غزہ میں رفح بارڈر سے امدادی ٹرکس داخل ہونا شروع ہو گئے۔ قطر نے معاہدے پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم بنا دیا۔ جنگ میں وقفے سے پہلے اسرائیل کی نصیرات جبالیہ کیمپس پر بمباری، مزید 300 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی غزہ سے لوگوں کی اپنے علاقوں کی جانب واپسی، کہا خدا کا شکر ہے، ہمیں اپنی کامیابیوں پر فخر ہے، اس جنگ بندی کو مزید بڑھانا چاہیے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، شمالی غزہ جانے والوں پر پرچے پھینکے، وارننگ دی اگر کوئی جنوب سے شمال گیا تو پھر بمباری شروع کر دیں گے۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہے جو کہ اسرائیل جس کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو بالکل ایک اکاؤنٹیبل قرار دینا چاہیے، جس کی ہم نے نشاندہی کی ہے انٹرنیشنل فورم پہ۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں۔ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے فلسطین کے لیے فعال کردار ادا کیا، زخمیوں کو ایئر لفٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کی اجازت ضروری ہے۔ ہم ان ملکوں سے رابطے میں جن کا اسرائیل سے رابطہ ہے۔ اسرائیل جو خواب دیکھ رہا تھا اس کی تعبیر الٹ نکلی، مسئلہ فلسطین مزید اجاگر ہو گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا، کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ قید میں ایسی سہولت ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں ملی۔ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی۔ نواز شریف پر زیادہ تر کیسز بے بنیاد تھے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ذکا اشرف پی پی کے لاڈلے ہونے کے باوجود کرسی پر موجود ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوتی تو انہیں ہٹا چکے ہوتے۔ وزیر اعظم کی طلبی سے متعلق سوال پر کہا، عدالت اگر چھوٹے معاملات پر انہیں بلائے گی تو یہ مناسب نہیں۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ چند ہفتوں میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ علاقائی ملکوں سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب، کہا ایس آئی ایف سی میں سول اور ملٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں۔ آرمی چیف نے خود بھی کراچی اور لاہور میں تاجروں سے ملاقات کی، ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت انسانی وسائل کی ترقی و اصلاحات کے لیے کام کر رہی ہے۔ اداروں سے ریونیو کمائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پی آئی اے کے نجکاری اولین ترجیح ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات ہے، پہلے مسائل تو حل کریں۔ کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں، ہر طرف گندگی ہے، صفائی کرنے والی کمپنیوں کو عوام کا پیسہ دیتے ہیں۔ اب کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ سالڈ ویسٹ کے لوگ 4 دن میں شہر صاف کر کے رپورٹ دیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ہدایت، اجلاس سے غیر حاضر رہنے پر ٹاؤن میونسپل افسر بلدیہ معطل، ماڑی پور ٹاؤن میونسپل کمشنر کو ہٹانے کا حکم۔ کراچی میں ڈکیتیاں کرنے والے ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ گرفتار دیگر 3 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کی خصوصی پارٹی کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس سامنے آنے لگے۔ ڈی ایس پی عمیر طارق نے ٹیم کے ساتھ کلفٹن بلاک 2 میں ہوٹل پر غیر قانونی چھاپہ مارا، رشوت نہ دینے پر عملے پر جھوٹا مقدمہ درج کروا کے جیل بھیج دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پروفائل کی تصویر تبدیل کر دی۔ بلاول بھٹو نے والدہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات کی تصویر کو اکاؤنٹ پروفائل کا حصہ بنا دیا۔ پنجاب میں اسموگ کے تدارک کے لیے سخت لاک ڈاؤن، لاہور سمیت 10 اضلاع میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند، مارکیٹ 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت۔
اتوار کو تمام مارکیٹس مکمل بند رہیں گی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈی سیل صنعتی یونٹس دوبارہ سیل کرنے کا حکم۔ محکمہ ماحولیات کے 2 افسروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سب ملی بھگت ہے، جب تک ماحولیات کے افسر شامل نہ ہوں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ عدالت خود سیل کی گئی انڈسٹری کا معاملہ دیکھے گی۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 498 پوائنٹس کا اضافہ۔